بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس سے پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا، اپنا حق پورا کر دیا، تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کا پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس چھوڑا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائی۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے سے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص نان مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش پیسہ بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ اکٹھا کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درم ہے، اس کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا رستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ اب میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفتہ نیند کا غلبہ ہوا
میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس کعبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کی اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی، میری جو آنکھ کھلی تو اس نون مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کو دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور کعبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، اور وہ یہ آیت شریف پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتوں ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مسردہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، پس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا، اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جس کو تو دینا چاہیے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہیے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔